ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سونیا تھا، مگر مجھے سب سونی کہتے ہیں۔ میرا تعلق کہاں سے تھا اور میں کس شہر یا گاؤں کی تھی مجھے کچھ نہیں معلوم، کیونکہ مجھے ایک خواجہ سرا نے پالا تھا۔ میری کہانی ایسی ہے جسے سن کر لوگوں کے دل لرز جاتے ہیں، مگر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ میں ایسی لڑکی بدنصیب ہوں جسے ماں باپ نے قبول کیا نہ کسی اور رشتہ دار نے، بلکہ میرے ساتھ تو وہ ہوا جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو خواجہ سراؤں کے ڈیرے پر پایا۔ 6-7 کمروں کے پکے گھر میں رہنے والے وہ 12 خواجہ سرا تھے۔ وہ گھر ان کا اپنا تھا، جو انہوں نے پائی پائی جمع کر کے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ جو خواجہ سرا سب سے بڑا تھا وہی ان کا گرو تھا اور باقی سب اس کے چیلے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے پالنے والے خواجہ سرا کو ہی میں اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس کا نام چاندنی تھا اور سب اسے چاندنی بیگم کہہ کر پکارتے تھے۔ گرو کے بعد سب سے بڑی چاندنی ہی تھی، جسے میں اماں کہا کرتی تھی، اور وہ بھی ایک ماں کی طرح میرے لاڈ اٹھاتی، میرے ناز نخرے دیکھتی اور مجھے بے حد پیار کرتی تھی۔ اماں نے مجھے زمانے کے گرم و سرد سے بچا کے بڑے نازوں سے پالا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ اماں مجھ سے لاڈ پیار کرتی تھی، تو اماں کے باقی ساتھی جو خواجہ سرا ہی تھے وہ اماں کو بہت باتیں سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب یہ تجھے ماں ماننے سے انکار کر دے گی اور تو خالی ہاتھ رہ جائے گی، اس لیے اس کے ساتھ اتنا پیار نہ کیا کر۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، مگر مجھے ان کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا اور میں اماں کے پاس جا کر رونے لگ جاتی کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ اماں مجھے پیار سے گلے سے لگا لیتی اور سمجھانے لگ جاتی کہ یہ سب ہم ماں بیٹی سے جلتے ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اماں کے علاوہ ایک گرو ماں تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی سب مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن باقی سب کا پیار اماں یا گرو ماں کے جیسا تو نہیں تھا۔ اماں نے مجھے اسکول بھی داخل کروایا ہوا تھا، میں پڑھ رہی تھی اور میری پڑھائی کا سارا خرچہ بھی اماں کے سر پر ہی تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے اس ماحول سے گھٹن ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جب میں رات کو اسکول کا کام لے کر بیٹھتی یا کوئی ٹیسٹ یاد کرنے لگتی تو اکثر رات کو یہ سب لوگ محفل جما لیتے اور بلا وجہ ہی ڈھولکی بجا بجا کے گانے گاتے اور ناچتے تھے۔ میں اس سب سے تنگ آ جاتی اور اماں سے کہتی کہ میں ایسے پڑھوں گی۔ ایسے تو اماں ان کو منع کرواتی، لیکن کوئی بھی اماں کی بات نہ مانتا اور مجھے اسی شور شرابے میں پڑھنا پڑتا تھا۔ اماں نے مجھے بچپن سے ہی ناچ گانے سے الگ رکھا تھا، اسی لیے میرے دل میں ایسا کوئی شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں بھی ان کی طرح ناچ گانا کروں یا میک اپ کر کے بالکل ان کے جیسی بن کر رہوں۔ ایک مرتبہ میں نے اماں کو گرو ماں سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ گرو ماں کہہ رہی تھی کہ سونیا کو بھی اپنے دھندے میں لگا لینا چاہیے، کیونکہ تو نے اسے بیٹی بنایا ہوا ہے تو وہی آگے چل کر تیرا سہارا بنے گی، اور وہ کمائے گی تبھی تیرا سہارا بنے گی نا۔ میں یہ باتیں سن کر تھوڑی حیران ہوئی کہ گرو ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ سونیا کو تو نے بیٹی بنایا ہوا ہے؟ کیا میں اماں کی اصلی بیٹی نہیں تھی؟ میں اس وقت 12 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے تھوڑی بہت باتوں کی سمجھ بھی آتی تھی، اسی لیے جب رات کو میں اور اماں سونے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹے تو میں نے اماں سے سوال کیا کہ گرو ماں کہہ رہی تھی کہ سونیا کو بیٹی بنایا ہوا ہے اور اسے اس دھندے میں لگا دے، تو اماں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں تیری اصل بیٹی نہیں ہوں؟ اور یہ کس دھندے کی بات ہو رہی تھی؟ میرے اتنے سارے سوال سن کر اماں ہنس پڑی اور اماں نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی تو پریشان نہ ہو اور ان باتوں کو نہ سوچ، ابھی تیری عمر کھیلنے کودنے کی ہے، پڑھنے لکھنے کی ہے، تو بس اپنی پڑھائی پر توجہ دے اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ لے، کوئی فکر نہ کر، تیری اماں ہے نا تیرے ساتھ۔ اماں نے مجھے پیار کیا تو میں مسکرانے لگ گئی اور پھر روز کی طرح اماں نے مجھے کہانی سنائی اور میں کہانی سنتے سنتے سو گئی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گرو ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ ان کی طبیعت کی وجہ سے اماں سمیت باقی سب بھی بہت پریشان تھے اور سب نے ناچنا گانا چھوڑ رکھا تھا۔ میں بھی گرو ماں کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی، لیکن
काफ़ी दिन गुरु माँ हॉस्पिटल दाखिल रहने के बावजूद ठीक ना हुई और फिर उनका इंतकाल हो गया। मैं भी उस दिन बहुत रोई क्योंकि वो बहुत प्यार करने वाली थी। उनके जाने के बाद अम्मा को गुरु माँ बनाया गया। अम्मा की गुरु माँ बनते ही मेरी तो मौजें लग गई, क्योंकि अब अम्मा की बात मानना सब पर फर्ज हो चुका था, जिसे और मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात थी। इस तरह अब रोज़ रात को जल्दी नाच गाना ख़त्म हो जाता और मैं देर तक सुकून से पढ़ती रहती थी। इसके अलावा खाने में भी क्या बनता है और मैंने क्या नहीं खाना, इस बात का भी ख्याल रखा जाने लगा। और तो और मुझे जेब खर्च भी पहले से ज़्यादा मिलने लग गया था। इन सब बातों की वजह से बाकी सब ने मुझसे जलना शुरू कर दिया। अब कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, बल्कि वो लोग मुझे इतना नापसंद करने लग गए कि चाहते थे कि मैं उनके साथ ही न रहूं। एक मर्तबा रात को मैं पढ़ रही थी और अम्मा सो चुकी थी। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर चली गई। मैंने पिंकी और चंदा की बातें सुनी। वो दोनों अपने कमरे में थी, मगर थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, इसीलिए आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। वो आपस में बातें कर रही थी। चंदा कह रही थी कि ये सोनिया मनहूस पता नहीं कहाँ से आ गई। इसके आने की वजह से गुरु माँ भी हमसे दूर हो गई थी, और चांदनी ने तो जैसे आंखें ही माथे पर रख ली। और अब जब से चांदनी गुरु माँ बनी है, तब से सिर्फ वही होता है जो सोनिया चाहती है। भला ख्वाजा सराओं की भी कोई औलादें होती हैं। वो चाहे जितना मर्जी किसी को प्यार कर लें, जितना चाहे मर्जी लाड से पाल लें, लेकिन इस तरह कोई अपनी सगी औलाद तो नहीं बन जाता। मगर चांदनी की आंखों पर तो सोनिया के प्यार की पट्टी बंधी है। तुम देखना, कल को यही लड़की चांदनी को मुंह तक नहीं लगाएगी, जब उसे पता चलेगा चांदनी उसकी माँ नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है। मैं ये सब बातें सुन रही थी। मुझे तब तक ये मालूम नहीं था कि अम्मा ख्वाजा सरा है। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई और किताबें बंद करके अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। अगली सुबह बगैर नाश्ता किए स्कूल चली गई, जबकि अम्मा ने मुझे कितना रोका, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। स्कूल से वापस आने के बाद भी मैंने अम्मा से बात की न किसी और से, और खाना भी नहीं खाया। जाकर अपने कमरे में लेट गई। अम्मा मेरे इस रवैये पर बड़ी परेशान हो गई थी। वो भी कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है? तू मुझसे नाराज़ है क्या, जो बात कर रही है, न कुछ खा रही है? मैं खामोशी से दूसरी तरफ मुंह करके लेटी रही। मैंने अम्मा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। भला मैं उससे क्या कहती कि मुझे कल रात उसकी हकीकत पता चल गई है, और ये भी पता चल गया है कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे दिलो दिमाग में चल रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि मैं किसकी बेटी हूँ और एक ख्वाजा सरा के पास कैसे पहुँची। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अम्मा से कोई सवाल करूं, क्योंकि उसने अब तक मुझे जितने लाड और प्यार से पाला था, ऐसे तो माएँ ही पालती हैं। जब मैंने अम्मा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया तो वो मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। उसने फिर मुझसे पूछा कि तेरे दिल में क्या चल रहा है जिसकी वजह से तू परेशान है। देख, मैं तेरी माँ हूँ ना, तू मुझे बता दे जो भी बात है। जब अम्मा ने ये कहा तो मैं एकदम से फट पड़ी कि तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक ख्वाजा सरा हो, और ये बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। लेकिन अब मैं 14 साल की हो चुकी हूँ और सब समझती हूँ। अम्मा हैरान और परेशान सी मेरी तरफ देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब किसने बताया या मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले तक तो मैं बिल्कुल सेट थी। मैंने उससे पहले कभी ऐसी कोई बात की थी, ना ऐसा रवैया रखा था। फिर अम्मा का हैरान होना तो बनता था। अम्मा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि बेटी, तू ये क्या कह रही है? तुझे किसने ये सब कहा है? मैंने अम्मा से कहा कि मैंने किसी की बातें सुनी हैं। वो यही कह रहे थे कि सोनिया चांदनी की बेटी नहीं है, क्योंकि चांदनी तो एक ख्वाजा सरा है और सोनिया एक दिन चांदनी को छोड़कर चली जाएगी। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ पर हाथ रख के कहने लगी कि हाँ बेटी, तू वाकई अब इतनी बड़ी हो गई है कि तुझे हकीकत बता देनी चाहिए। लेकिन तू मुझसे वादा कर कि मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वरना तेरी माँ मर जाएगी। मैं खामोश रही और थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अम्मा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, मैं कौन हूँ और तुम्हारे पास कैसे आई। तब अम्मा ने मुझे बताया कि काफ़ी साल पहले की बात है,
جب ایک مرتبہ ہم رات کے وقت کسی پروگرام سے لوٹ رہے تھے تو ہمیں سڑک پر چلتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس وقت میرے ساتھ گرو ماں اور 2-3 خواجہ سرا اور بھی تھے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو میری نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ عورت بیمار تھی اور کچرا چننے والی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں اتنی رات کو اس بچی کو ساتھ لے کر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا اس بچی کے علاوہ اور دنیا میں کوئی نہیں، شوہر مر چکا ہے، میں کچرا چن کر اپنا پیٹ پالتی ہوں، لیکن کچھ ٹائم سے میں بہت بیمار ہوں اور دوا کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آج کچرا چنتے چنتے میں بہت دور نکل آئی تھی اور اب چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، نہ میں نے کچھ کھایا ہے، اوپر سے مجھے تیز بخار ہے، اس وجہ سے میں یہیں بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں سن کر ہمیں بڑا ترس آیا۔ میں گرو ماں اسے لے کر اسپتال چلے گئے، اسے کھانا بھی کھلایا، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوں گے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جتنا بھی خرچہ آئے گا ہم اس کا علاج کروائیں گے، بس یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر اس عورت کے 2-3 ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ اس عورت کو کینسر تھا اور وہ اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ ہاسپٹل میں رہنے کے 2 دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اس بچی کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ تم ہی وہ بچی ہو جس کا نام میں نے سونیا رکھا۔ تم اس وقت تقریباً 6-7 مہینے کی ہوگی جب میری گود میں آئی تھی، اور میں نے اپنی برادری کی مخالفت مول لے کر تمہیں پالا۔ پہلے تو میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا، صرف گرو ماں تھی جس کی وجہ سے سب خاموش تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سب کو تم سے انسیت ہوتی گئی۔ یہ سب سن کر میں جذباتی ہو گئی اور رونے لگ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر چاندنی اماں نہ ہوتی تو جانے میرا کیا ہوتا، جب میری سگی ماں تو انتقال کر گئی تھی۔ میں چاندنی اماں کے سینے سے لگ گئی اور معافی مانگنے لگی کہ میں نے اس سے بدتمیزی کی اور اس کا دل دکھایا۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور میری آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ دنیا کچھ بھی کہے، تو میری بیٹی ہے اور میں تیری ماں ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور کبھی بھی ناچ گانا نہیں کریں گے، کیونکہ تیری بیٹی تیرے ساتھ ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد جب فارغ ہوئی تو ایک دن اچانک اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں کو ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہم سب اتنے حیران اور پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد سے میں بہت ڈر گئی اور میں اماں کا بہت خیال رکھنے لگی، لیکن دن بدن اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ اماں کو گرو ماں کی ذمہ داریوں سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے پریشان نہ ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، لیکن اماں کو اب صرف میری فکر تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے تو یہ لوگ یہاں سے نکال دیں گے یا پھر مجھے بھی اپنے جیسا بننے پر مجبور کر دیں گے۔ اسی لیے اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ خود میری اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو مجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی اور میں خود ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار نہ تھی۔ مگر اماں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اور آنے والے وقت کے بارے میں مجھے سمجھا کر شادی پر آمادہ کر لیا۔ اماں کے ایک جاننے والے آدمی کے ذریعے میرا رشتہ فیصل سے طے ہوا۔ میری طرح فیصل کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، گھر بھی اپنا تھا۔ میں نے اماں کا فیصلہ قبول کر لیا کیونکہ میں جانتی تھی وہ کبھی بھی میرے لیے برا نہیں سوچ سکتی، اور اس طرح میری شادی فیصل کے ساتھ ہو گئی اور میری شادی کے چند مہینوں کے اندر ہی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے انتقال کے بعد اس گھر سے یا ان خواجہ سراؤں سے میرا کوئی بھی تعلق باقی نہ رہا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ چاندنی نے اپنی ساری زندگی ایک ایسی بچی کے لیے برباد کر دی جس سے اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ میں بھی اماں کے انتقال کے بعد وہاں نہیں گئی۔ فیصل بہت اچھا تھا، وہ مجھے سمجھتا بھی تھا اور مجھ سے بہت پیار بھی کرتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ شادی کو 8 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ہمیں اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔
لیکن فیصل کو کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جب اللہ کو منظور ہوا تب وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا بھی دل مطمئن تھا، اور ویسے بھی میرے کون سا سسرال میں کوئی تھا جو مجھے اولاد نہ ہونے پر تانے دیتا، لیکن میرا اپنا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے کوئی مجھے بھی ماں کہنے والا دنیا میں آئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میری یہ خواہش پوری ہوتی، میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن فیصل مجھے گھمانے کے لیے باہر لے گیا۔ ہم بائک پر آیا جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی فیصل نے مجھے تھوڑا بہت شاپنگ کروائی اور پھر ہم نے باہر ہی کھانا کھایا۔ اس طرح ہمیں دیر ہو گئی اور واپسی پر ہماری بائک ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ہم وہی روڈ پر گر گئے تو لوگوں نے ہمیں اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں اب چل پھر نہیں سکتی۔ اس حادثے نے میری ایک ٹانگ کو بیکار کر دیا تھا، جبکہ فیصل کو صرف چوٹیں لگی تھیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے معذور ہونے کا سن کر صدمے میں چلی گئی اور بہت روئی۔ مجھے فیصل نے بہت سمجھایا اور حوصلہ دیا، اور وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے علاج کے بعد ہی میں پہلے کی طرح چل پھر سکوں گی۔ لیکن مجھے فیصل کی اس بات پر تسلی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن بعد میں ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ ویل چیئر پر بیٹھے یا سارا دن بیڈ پر لیٹے لیٹے میں تھک جاتی تھی۔ فیصل ہی سارے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ صبح کو ناشتہ بنا کر خود بھی ناشتہ کرتا اور مجھے بھی کرواتا، اور دوائی کھلا کر دکان پر چلا جاتا۔ دکان گھر کے پاس ہی تھی، اسی لیے فیصل دن میں کئی مرتبہ گھر کے چکر لگا لیتا تھا تاکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ میری ضرورت پوری کر سکے۔ رات کو بھی جلدی دکان بند کر کے گھر آ جاتا۔ اسے کھانا بنانا آتا تھا کیونکہ وہ شادی سے پہلے بھی اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے اس طرح گھر کے کام کرے۔ پر میں اتنی مجبور تھی کہ خود سے اٹھ کر واش روم بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کھانا بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ پھر فیصل نے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا جو میری دیکھ بھال کرتی تھی اور گھر کے کام بھی دیکھا کرتی تھی۔ وہی صفائی کرتی اور میری ضروریات کا خیال رکھتی، جبکہ کھانا بنانے کے لیے میری پڑوسن آتی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی اور اس سے میری دوستی بھی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے جو اسکول جاتے تھے۔ ان کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ پہلے آ کر میرے گھر کا کھانا بنا دیتی اور پھر جا کر اپنے گھر کا کام کرتی تھی۔ میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتی کہ وہ اتنے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے، تو وہ کہتی کہ انسانیت کے ناطے یہ تو اس کا فرض ہے۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میرا دل زندگی سے روٹھ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یا تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا پھر مر جاؤں، کیونکہ ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ اگر فیصل کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں خودکشی کر لیتی، لیکن وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا۔ اس کے باوجود میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسے لگتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لے گا تو میرا کیا ہوگا۔ میری پڑوسن کا نام فرزانہ تھا۔ وہ بیچاری 2 مہینوں سے روزانہ میرے گھر کا کھانا بنا کر جایا کرتی تھی، لیکن اس نے ماتھے پر شکن تک نہ ڈالی۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگی کہ گلی کے نکڑ پر ایک فقیر بیٹھتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ جسے دعا دے دیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ گلی کی بہت سی عورتیں اس سے دعا کروانے جاتی ہیں۔ فرزانہ نے کہا کہ تم بھی کسی دن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ویل چیئر پر بٹھا کر لے چلوں گی، تم بھی اس سے دعا کروانا، کیا پتہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تو پہلے ہی اپنی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے فوراً فرزانہ کی بات مان لی، لیکن میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے نہیں کیا۔ اور ایک دن اس کے دکان جانے کے بعد میں فرزانہ کے ساتھ گلی کے نکڑ والے فقیر کے پاس چلی گئی۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ فقیر خود معذور تھا۔ کچھ اور عورتیں بھی اس کے پاس دعا کروانے آ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دم بھی کیا اور میرے لیے دعا بھی کی، اور کہنے لگا کہ 3 دن روزانہ دم کروانے آ جانا، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارا حساب لگاؤں گا اور پھر تمہیں علاج کا طریقہ بتاؤں گا، جس سے تم یقینی طور پر ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ ایک لنگڑا مجھ جیسی معذور کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود اس قابل ہوتا کہ اپنے دعا یا علم سے کسی کو ٹھیک کر سکتا تھا تو اپنے آپ کو بھی کر لیتا۔ میں دم کروانے کے بعد فرزانہ کے ساتھ واپس آ گئی، اور گھر آنے کے بعد میں نے فرزانہ سے اس بات کا ذکر کیا تو فرزانہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں کہتے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے،
और देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर अगले 2 दिन मैं उसके पास गई तो आखिरी दिन उसने मुझसे एक बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा कि तू अपने शौहर से तलाक लेके मुझसे शादी कर ले तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी और यही तेरा इलाज है। मैंने हिसाब लगाया था जिसमें यही आया है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो मुझे गुस्से में देखकर बोला कि ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। अगर यकीन नहीं आता तो इसी वक्त घर जाकर अपने बिस्तर के तकिए के नीचे देखो, तुम्हें एक काला धागा मिलेगा जिसमें 12 गिरहें लगी हुई होंगी। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना कि मैं सच कह रहा हूँ और मेरी बात मान लेना, वरना आगे तुम्हारी मर्जी, सारी जिंदगी इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। मैं फरजाना के साथ फौरन घर गई और जाके अपने बिस्तर पर पड़े तकिए को उठाया तो वहां पर वाकई काले रंग का धागा रखा हुआ था जिसमें 12 गिरहें लगी हुई थी। मैं इस कदर हैरान हुई और मुझे यकीन आ गया कि वो फ़कीर सच कह रहा है। मैं हर कीमत पर ठीक होना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। इसीलिए अब मैंने बात बेबात अपने शौहर से लड़ना शुरू कर दिया ताकि वो तंग आकर मुझे तलाक दे दे और मैं उस फ़कीर से शादी करके बिल्कुल ठीक हो जाऊं। लेकिन मैं ये भी सोचती थी कि एक माजूर फ़कीर के साथ शादी करके आखिर मुझे क्या मिलेगा। फिर मेरे जहन में ये आया कि एक बार शादी तो कर लूं, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं तुझे फ़ौरन तलाक दे दूंगा, फिर तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना। फ़कीर की बात याद आते ही मैंने सोचा कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अपने शौहर से तलाक लेकर फ़कीर से शादी करके जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर किसी से भी शादी कर सकती हूँ। वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं फैसल से बहुत लड़ने लगी थी। मैंने उसे ये भी कहा कि उस दिन तुम्हारी वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं माजूर हो गई। खुद तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो और मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक दे दो ताकि मेरी भी जान छूट जाए और तुम्हारी भी। मेरी बात सुनकर फैसल बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी? मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस मेरी जान छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मैं यही चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर फैसल बिल्कुल खामोश हो गया और कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूँ और मुझसे जान छुड़ाकर तुम्हारी हालत बेहतर हो सकती है तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। अगले दिन फैसल ने मुझे लिखकर फरजाना के सामने तलाक मेरे हाथ में दे दी। मैंने उसी वक्त फरजाना से कहा कि मुझे फ़कीर के पास ले चलो। फैसल ये देखकर और सुनकर मुझे हैरानगी से देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। फरजाना मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर फ़कीर के पास ले गई। मैंने उससे जाके कहा कि मैं तलाक लेकर आ गई हूँ, अब मुझसे शादी करो और जो वजीफ़ा करना है करो, मुझे ठीक कर दो, उसके बाद मुझे तलाक देकर आज़ाद कर देना। फ़कीर मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मेरे साथ चलो। उसने कहा कि अभी तो तुम्हारी तलाक हुई है और तुम इद्दत में हो, इसीलिए कुछ महीने ठहर के तुमसे शादी करूँगा। फ़िलहाल तुम मेरे घर चलो और फिर मुझे अपने घर ले गया। छोटा सा घर था जिसके दरवाजे पर हम खड़े थे। वो फ़कीर खुद व्हील चेयर पर आया जाया करता था, जो कुछ महीनों बाद मेरा शौहर बनने वाला था और मैं उसके साथ उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ एक नहीं 10 बच्चे थे जो मेरी ही तरह अपाहज थे। किसी का हाथ नहीं था और किसी का पैर नहीं था, कोई आंखों से अंधा था तो कोई गूंगा था। मैं उन सबको देखकर समझ नहीं पाई कि आखिर ये माजरा क्या है। वो फ़कीर कहने लगा, बेगम ये सब मेरे बच्चे हैं और मेरी ही तरह मुख्तलिफ जगहों पर भीख मांगते हैं। मुझे फ़कीर की बात सुनकर इतना गुस्सा आया, मैंने उससे कहा कि ख़बरदार जो मुझे बेगम कहा और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो कहने लगा, मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने तुम्हें सब सच बताया था और सब तुम्हारे सामने था। तुम जानती थी कि मैं फ़कीर हूँ और लंगड़ा हूँ, और अब तुम मेरी होने वाली बेगम हो तो मैं तुम्हें बेगम ही कहूँगा ना। मैंने उससे कहा कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करके मुझे ठीक कर दोगे और फिर तलाक दे दोगे। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और कहने लगा कि बेवकूफ़ औरत, तेरा दिमाग तो ठीक है, भला एक लंगड़ा फ़कीर किसी और को क्या ठीक करेगा? और तू कितनी बेवकूफ़ थी जो अपने इतने अच्छे शौहर को छोड़कर मुझ जैसे लंगड़े फ़कीर के साथ चली आई। अब यही तेरी ज़िंदगी है।
तो इन बच्चों को पालेगी और यहीं पर रहेगी, और फिर कुछ दिन बाद तू भी अड्डे पर जाके मेरी तरह भीख मांगेगी। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर बैठी रो रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और फैसल घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं फैसल को देखकर हैरान हो गई। फैसल ने कहा कि सोनिया, तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। इस कागज़ पर लिखकर जो मैंने फरजाना को थमाया था वो तलाक नहीं थी, बल्कि मैंने तो यूं ही उस पर कुछ भी लिख दिया था ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, और तुमने भी वो खोल कर नहीं देखा और फ़ौरन से फरजाना के साथ चले गई। दरअसल मुझे फरजाना ने सारी बात पहले से ही बता दी थी, और मैं जानता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो तुम सोचोगी कि मैं तुम्हारा भला नहीं सोचता, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया, और अब देखो हकीकत तुम्हारे सामने है। मैं फैसल की बातें सुनकर रोने लग गई और मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। उसने मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगा कि तुम मेरी इज्जत हो और मेरी बीवी हो, कभी भी मुझको बोझ नहीं हो। मैं कल ही एक बड़े डॉक्टर से मिलकर आया था जिसने तुम्हारे ठीक होने की बहुत उम्मीद दिलाई है। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। वो फ़कीर शर्मिंदा सा होकर बैठ गया। मैं फैसल के साथ चली गई और रास्ते में सोचने लगी कि ये सब मेरी चांदनी अम्मा की दुआएं ही हैं जो आज मेरा घर उजड़ने से बच गया, वरना मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी कि बस उस फ़कीर की बातों में आ गई। लेकिन शुक्र है कि फैसल ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।